انتہائی قابل احترام اکابرین جو اسٹیج پہ موجود ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی دور میں مزاحمت بھی کرتے رہے، لڑتے بھی رہے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ساتھی جدوجہد کے ساتھی خالد بٹ صاحب ہیں، میری بہن طاہرہ ہیں، اور باقی اکابرین نجمہ صاحبہ ہیں، اور میری خالدہ صاحبہ اور باقی بہنیں اور بھائی جو ادھر موجود ہیں، یہ سب وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر جو جبر اور فسطائیت کا ایک ماحول رہا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے، فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جو آج کا ٹاپک میری بہن نے رکھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج بھی جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے جو کاوشیں رہی ہیں پاکستان کے اندر، آج پھر اس جگہ پہ ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک ڈائیلاگ کی صورتحال پیدا کی تاکہ ہم آئندہ جو آگے جو ریاستی فسطائیت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بات کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں فرخندہ بخاری صاحبہ جنہوں نے اپنی کتاب لکھی یہ بازی عشق کی بازی ہے، انہوں نے جس طرح جدوجہد کی، جنہوں نے جس طرح بے لوث اور لازوال جدوجہد کی، وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، وہ پورے پاکستان کی جمہوریت کے لیے فخر ہے۔ وہ ہم سب کے لیے، میں نے ان کو پڑھا بھی، میں نے ان کی جدوجہد کو اپنے جو اکابرین ہیں ان سے بھی مجھے پتہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو باقی پیپلز پارٹی کے ساتھی جو MRD کی موومنٹ میں انہوں نے جس طرح قربانیاں دیں، وہ سب ہم لوگوں کو تقویت دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کس طرح لڑنا ہے۔ تو جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ادارے کا نام ہے، اور آج جو پاکستان میں تنزلی ہے سیاسی حوالوں سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جن کو ٹریڈ یونینز یا طلبہ یونینز اور ایون سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں کہ اپنے نظریاتی پولیٹیکل کیڈر کی رسپیکٹ کرتی، جس کی وجہ سے آج آپ کو پاکستان میں وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی جو ہمیں ماضی میں دیکھنے کو ملتی رہی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گی کہ ہم سب کو مل کے دوبارہ سے اس چیز کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرح جو ٹریڈ یونینز ہیں اور جو طلبہ یونینز ہیں ان کی بحالی کے لیے ہم کیا کنٹریبیوشنز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں کے اندر یہ آواز اٹھائیں کہ جو پارٹیوں کا نظریاتی کیڈر ہے اس کو فعال کرنے کے لیے اور پارٹیز کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ضیاء دور میں کے بعد سے آج تک جو سب سے بڑا شب خون مارا گیا پاکستان کی جمہوریت پہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا۔ پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں کہ چند مٹھی بھر طبقات، چند مٹھی بھر اداروں کے طبقات آج ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ وہی صورتحال سیاسی جماعتوں کے اندر ہے کہ جو سیاسی اشرفی ہے اس نے سیاسی ورکرز کو اور پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو عام طبقات ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جبر کا بھی شکار ہیں اور وہ ملائیت کا بھی شکار ہیں، وہ جو رجعتی سوچ کا شکار ہیں، اور پاکستان میں کوئی آواز ہے تو اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے دبا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ میں جب بات کرتی ہوں، بہت سارا لٹریچر موجود ہے، بہت سارا سیاسی لٹریچر موجود ہے جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس دور کو میں دو نظر سے دیکھتی ہوں۔ ایک تو ٹھیک ہے کہ اس نے کمیونیکیشن اور ایک انفارمیشن کے حوالے سے ہمارے میں ایک جڑت پیدا کی، ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی۔ وہ اگر آپ پیچھے ماضی میں مارشاء اللہ دور میں دیکھیں جہاں پہ صبح اخباروں کی سرخیوں کو بھی سینسر کیا جاتا تھا، آج تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھے نقصان نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روڈ ایکٹیویزم بند ہو گیا ہے، ہم باہر نکلنا چھوڑ گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پوسٹ لگا لی ہے تو ہم نے بہت بڑی کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو میرا خیال ہے نوجوانوں کو وہ ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں ایک مجھے ابھی یاد آ رہی ہے خواجہ آصف بٹ صاحب کی ہے، وہ جو سولیاں سر راہ تھیں۔
اس میں انہوں نے جس طرح احاطہ کیا ہے، جو پولیٹیکل ورکرز نے MRD کے دور میں قربانیاں دیں اور بعد میں لیڈرشپ نے جس طرح اس کو نظر انداز کیا، اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوا اور پولیٹیکل کلچر کو بھی نقصان ہوا۔ وہ کتاب آپ پڑھیے گا، اور اس میں سے ایک میں جو اگر ماضی میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا تیارہ سازش کیس تھا کہ جس کے اندر بہت جو MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایک ریاستی سازش تھی کہ جس میں جو MRD کے ساتھی تھے ان کے اوپر بے پناہ اور اپنی جو تشدد اور جبر جو تھا اس کو اور زیادہ کیا۔ جب ضیاء الحق کمزور ہو رہا تھا تو تیارہ سازش کیس بنیادی طور پہ آپ کی ریاست کی سازش تھی کہ MRD کو مضبوط کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے 9 مئی کی ایک سازش کی گئی ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا اور آج پھر ایک پولیٹیکل کلچر کو دبایا گیا ہے۔ تو یہ وہی پیٹرن ہے۔ ہم سب جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم سب آپس میں جڑت کر کے تو ہم اس وسطیت کو ہم شکست دیں۔ اور آخر میں صرف اقبال بانو کی، کیونکہ ہر انداز میں کوئی لکھنے سے مزاحمت کرتا ہے، کوئی ووٹ دے کے مزاحمت کرتا ہے، مجھے اقبال بانو آج بہت یاد آئی کہ جب ضیاء الحق نے ساڑی پہن کر خواتین پہ جو پابندی لگائی تھی تو اقبال بانو صاحبہ نے ساڑی پہن کے آئیں اور جبر کو کس طرح چیلنج کیا انہوں نے۔ وہ نظم پڑھی، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و گرا کے کوہ گرا روئی کی طرح اٹھائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔